بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے لیے وقف کیا ہے خود کو، اپنے اس عزم کو ہر بزم میں دہراتا ہوں، فیض و اقبال کی سنت پہ رہوں گا قائم، غالب و جوش کی عظمت کی قسم کھاتا ہوں۔ السلام علیکم، ہم آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس سے پہلے لیکچر میں سبق نسوخ کا خواب پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے افسانہ حج اکبر۔ حج اکبر کو پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف منشی پریم چند کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کے متعلق تھوڑی معلومات مل سکے۔ آپ کتاب کھول لیں اور صفحہ نمبر 41 کو ملاحظہ کیجئے، یہاں پر منشی پریم چند کا تعارف موجود ہے۔ منشی پریم چند، ولادت 1880، وفات 1936۔ منشی پریم چند کا اصل نام دمپت رائے تھا۔ پہلے نواب رائے کے قلمی نام سے لکھتے تھے، بعد میں پریم چند تخلص یا نام اختیار کیا۔ انہوں نے سرکاری اعزاز رائے صاحب لینے سے انکار کیا۔ وہ 1880 کو ہندوستان کے شہر ضلع بنارس کے ایک گاؤں پانڈے پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جس کو لوگ عجائب رائے صاحب کہا کرتے تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ سرکاری ملازم تھے اور ڈاک خانے میں کلرک کے عہدے پر فائز تھے۔ منشی پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے اردو اور فارسی پڑھی اور اپنے آبائی علاقے بنارس سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ پہلے پرائمری اسکول ٹیچر بنے، پھر اس کے بعد مڈل اسکول میں تعینات ہوئے، ہیڈ ماسٹر بنے، ہائی اسکول میں پھر تعینات ہوئے اور ترقی کرتے کرتے ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر پہنچے۔ اردو افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں منشی پریم چند کو بہت شہرت حاصل ہے۔ وہ اردو کے اہم افسانہ نگار ہے۔ افسانے کے متعلق ہم اس طرح تعریف کر سکتے ہیں کہ افسانہ وہ مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی یا کردار یا کسی واقعے کی ایک پہلو کی مکمل عکاسی کی گئی ہو۔ انگریزی ادب کا افسانہ نگار جس کا نام ایڈگر ایلن پو تھا، اس نے افسانے کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ افسانہ اس مختصر کہانی کو کہتے ہیں جو آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے تک اس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ منشی پریم چند کو فنی اعتبار سے اس میدان میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ منشی پریم چند کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا قومی جذبہ ہے۔ اپنے ملک کی ہر چیز اس کو دوسری اقوام سے بہتر نظر آتی ہے۔ وہ ایک وطن پرست افسانہ نگار ہے، یعنی اپنے وطن پر مر مٹنے والے اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے افسانہ نگار ہے۔ ان کے افسانوں میں محبت، پیار، خلوص، حقیقت اور زندگی کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے افسانوں میں ایک اور چیز نظر آتی ہے، وہ ہے دیہی ماحول اور اس کا فطری حسن۔ چونکہ منشی پریم چند خود ایک دیہی علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے بچپن کا زمانہ اور لڑکپن کا زمانہ دیہات میں گزارا تھا، لہٰذا اس کے افسانوں میں دیہات کی فطری منظر کشی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دیہات میں جو لوگوں کی پسماندگی ہوتی ہے، بدحالی ہوتی ہے، اس کا نقشہ بڑے دلنشیں انداز میں اس نے کھینچا ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار جاندار ہوتے ہیں۔ جاندار سے مراد وہ کردار ہوتا ہے جن میں جان ہو یا جو لمبے عرصے تک ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ افسانہ حج اکبر میں دایا عباسی کا کردار ایک جاندار کردار ہے، نہ بھولنے والا اور لازوال کردار ہے۔ منشی پریم چند ایک مقصدی افسانہ نگار ہے، یعنی بامقصد افسانہ نگار ہے۔ ان کے مشہور افسانوں میں پریم بتیسی، پریم چالیسی، پریم پچیسی، بیوہ، میدان عمل، گودان، زاد راہ اور بازار حسن بہت مشہور ہے۔ یہ عظیم افسانہ نگار 1936 کو وفات پا گئے۔ عزیز طلبہ، آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ منشی پریم چند کا تعارف نیٹ نوٹ بک میں لکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔